بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون۔ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ سامعین محترم، یقیناً آپ کو حیرت ہوئی ہوگی جب آپ نے ویڈیو کا ٹائٹل کیا خدا موجود ہے؟ اگر ہے تو اس کی شکل و صورت کیسی ہے اور وہ ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ اور اس جیسے دوسرے سوالات سن کر یا پڑھ کر بالکل اسی طرح مجھے خود بھی حیرت ہے جب میں اور آپ اس خطے زمین پر بسنے والے انسانوں پر نگاہ ڈالتے ہیں تو یہ ہم دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ آج کے اس جدید دور میں بھی انسان اپنے علمی اور عقلی ارتقاء کی آخری منزلوں کو چھونے کے باوجود اپنے آپ سے اپنی منزل سے آگاہ نہیں، اور اس انسان کو یہ تک معلوم نہیں کہ وہ بذات خود کون ہے، کہاں سے آیا اور اسے کیا کرنا چاہیے۔ محترم سامعین، پچھلے زمانوں میں بھی اس قسم کے لوگ موجود تھے اور آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں، کہیں خدا کی خدائی کے انکاری ہیں تو کہیں رسول کی۔ اس کائنات کے متعلق کبھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ بس یہ سب کچھ، یہ شمس و قمر، یہ زمین و آسماں یوں ہی اتفاقاً پیدا ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ اس کائنات کا وجود بھی دیگر شجر و حجر کی مانند مقررہ مدت کے لیے ہیں، اور اس مقررہ مدت کو پورا کرنے کے بعد وہ بھی خشک و ختم ہو کر نیست و نابود ہو جائیں گے۔ اور کہیں وہ اپنے آپ کو سورج کا دیوتا کا بیٹا بنائے ہوئے ہیں تو کہیں آگ، مٹی اور اپنے ہاتھوں تراشے ہوئے پتھروں کی پرستش کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کوئی اگر 3 خداؤں کا عقیدہ رکھتا ہے تو کوئی درجن بر اپنا معبود بنائے بیٹھا ہے۔ حالانکہ انسان اپنی علمی اور عقلی سطح کی جس چوٹی پر آج ہے، اب اس مقام پر پہنچ کر اس سے یہ ہرگز توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ وہ ان سوالوں کو حل کیے بغیر اندھا دھند جس راہ پر گامزن ہے یا جس عقیدے سے پیدائشی طور پر منسلک ہو، اسے ہی اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لے۔ اگر انسان واقعی علم اور عقل کا داعی ہے تو اسے اس دنیا پر موجود اپنے جیسے لوگوں پر ضرور نظر ثانی کرنی چاہیے کہ اس دنیا کے دیگر اقوام اس کائنات کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں۔ کیا واقعی اس نے ایک صحیح عقیدہ اور ایک صحیح راہ اپنایا ہے، یا بصورت دیگر اس کا عقیدہ فطرت اور عقل کے خلاف ہے؟ سامعین محترم، اگر یہ انسان ان تمام تعصبات سے بالاتر ہو کر علم اور عقل کی راہ اپنا لے تو اسے یقیناً اسلام ایک ایسا عقیدہ یا مذہب نظر آئے گا جسے اپنا کر یہ انسان اس منزل مقصود کو پہنچے گا جس کے لیے اس کی بے چین روح سرگرداں ہے۔ اسی کے متعلق ایک مغربی مفکر نے کیا خوب کہا ہے، پس وہ تلاش کنندہ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہوگا کہ دین اسلام واقعی ایک عظیم الشان اور سچا مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو انسانی اندھیروں اور گمراہیوں سے نکال کر روشنی اور سچائی کی بلند چوٹیوں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے۔ سامعین محترم، ہم دیکھتے ہیں کہ آج کا مفکر اور سائنسدان اس بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات کے پراسرار راز اور مابعد طبیعیاتی دنیا کو موجودہ سائنسی تحقیقات کے ذریعے دریافت نہیں کیا جا سکتا، لیکن اس کے باوجود یہ مفکرین اور سائنسدان خدا کی ہستی اور عدم ہستی کے سلسلے میں عقلی اور علمی دعووں کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ سائنسدان اور مفکرین 2 بڑے گروہوں میں تقسیم ہے، جن میں سے ایک دہریت ہے، دوسرا مادیت۔ تو اس سلسلے میں پہل ہم ان دونوں گروہوں کے عقیدے اور دعوے کا ذکر کریں گے، جس کے بعد وجود باری تعالیٰ کے متعلق قرآن، حدیث، عقل اور سائنسی دلائل پیش کریں گے۔ پھر ان تینوں نظریات کے تنقیدی جائزے کے بعد میں اور آپ فیصلہ کر سکیں گے کہ کون سا نظریہ علم اور عقل کی کسوٹی پر صحیح اترتا ہے۔ سب سے پہلے ہم نظریہ دہریت کے دعویداروں کا نظریہ پیش کریں گے، جن کا دعویٰ ہے کہ انسانی زندگی کرۂ ارض کے دیگر شجر و حجر کی مانند ہے، پس انسان کی پیدائش بالکل اسی طرح جس طرح دیگر مخلوقات شجر و حجر کی مانند ہیں، یعنی کہ ایک مقررہ مدت پوری کرنے کے بعد صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ اس گروہ کے نظریے کے مطابق نہ قبر کا سوال جواب ہے، نہ حشر کا حساب و کتاب، اور نہ ہی جنت ہے نہ جہنم، لہٰذا انسان یوں نہیں پیدا ہوا ہے اور یوں نہیں مرے گا۔ پس جس خدا کی تم عبادت کرتے ہیں نہ تو وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے اور نہ ہی ہم سے ہم کلام،
لہٰذا ہم کیوں ایک نادیدہ قوت کی پوجا پاٹ کریں؟ سامعین محترم، اس سے قبل طلوع اسلام کے زمانے میں بھی ایسے گروہ پائے جاتے تھے جن کے متعلق اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ۔ یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ محترم سامعین، دوسرا گروہ مادیت کے نظریے کے مطابق کائنات دراصل ذرات اور مادہ کی باہمی تاثر اور تاثیر کی جلوہ انگیزی ہے، یعنی کہ مادہ ہی اس کائنات کا محرک اور چلانے والا ہے۔ اسی کے ساتھ مختصراً ایک تیسرا گروہ اور ان کا نظریہ بھی پیش کروں جن کا عقیدہ ہے کہ ایک خدا کے علاوہ کئی اور خدا بھی ہے۔ یہ عقیدہ طلوع اسلام اور اس سے ماقبل بہت زیادہ تھا، مثلاً بارش برسانے، بیماریوں سے صحت یابی کے لیے، اولاد کے ہونے کے لیے، یعنی کہ ہر حاجت کے لیے کئی ایک بت رکھے تھے اور ان کی علیحدہ علیحدہ پوجا پاٹ ہو رہی تھی۔ روایات میں ہے کہ مشرکین مکہ نے بیت اللہ کے آس پاس 360 کے قریب بت رکھے تھے۔ محترم سامعین، اس کے برعکس اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ اس پوری کائنات کی تخلیق ایک واحد ہستی نے کی ہے جس کا نام اللہ ہے۔ یہ دنیا اور اس کی موجودات از خود پیدا نہیں ہوئے بلکہ ایک بامقصد ہماگیر نظام کے تحت اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا کیے گئے ہیں۔ اب جب کہ ہم ان چاروں نظریوں کو علم اور عقل کی کسوٹی پر جانچتے ہیں تو ہمیں پہلے تینوں نظریوں میں نہ صرف خامی نظر آتی ہے بلکہ یہ تینوں نظریے علم اور عقل کے مسلمہ اصولوں کے برعکس نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کئی ایسی چیزیں بتا سکتے ہیں جو کہ اس دنیا میں موجود ہے، یہی مفکرین اور سائنسدان ان کی موجودگی کو تسلیم کرتے ہیں۔ ان تسلیم شدہ چیزوں کا نہ جسم ہے، نہ ہی شکل و صورت، نہ انہوں نے کبھی دیکھا، نہ آئندہ کبھی دیکھنے کی امید ہے۔ مثال کے طور پر ہر انسان میں روح ہے، یہ بدن پر سرخی اور چہرے پر تازگی اور بدن کا حرکت کرنا، چلنا پھرنا، یہ سب آثار ہے روح کے ہیں، مگر آج تک روح کو کسی نے نہیں دیکھا، کوئی اس کی شکل و صورت نہیں بتا سکتا، مگر ساری دنیا بن دیکھے اس کو ماننے پر مجبور ہے۔ اگر یہ روح انسانی جسم سے نکل جائے تو انسان کی موت واقع ہو جائے۔ اتنی اہم چیز آج تک کسی نے نہیں دیکھی لیکن مانے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ محترم سامعین، اسی طرح ایک دوسری مثال، عقل کو ساری دنیا تسلیم کرتی ہے۔ یہ منکرین خدا کی ذات کا اپنے عقل کی بنیاد پر ہی تو انکار کرتے ہیں۔ غرض دنیا کے نہ صرف انسان بلکہ ہر جاندار میں کچھ نہ کچھ عقل موجود ہے، اور جس انسان کے عقل میں خرابی پیدا ہوتی ہے اسے بیوقوف اور پاگل کہا جاتا ہے۔ اب ساری دنیا کے انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی نے عقل والی نعمت عطا فرمائی ہے جس کی وجہ سے انسان حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے، مگر آج تک کسی نے ان آنکھوں سے عقل کو نہیں دیکھا۔ عقل کی شکل و صورت، رنگ اور روپ آج تک کسی نے نہیں بتایا، نہ آئندہ کوئی بتا سکے گا۔ دنیا کے اربہا انسانوں میں ایسی عقل پیدا کرنے والا خالق اگر دکھائی نہ دینے کے باوجود موجود ہو تو اس میں حیرانگی اور تعجب کی کون سی بات ہے؟ محترم سامعین، ایک اور مثال، ہوا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ساری دنیا میں ہر وقت ہر جگہ موجود ہوتی ہے۔ اس ہوا پر نہ صرف انسانوں کے سانسوں کی بلکہ تمام جانداروں کے سانسوں کی آمد و رفت کا دار و مدار ہے۔ اگر گھنٹہ آدھا گھنٹہ تک کے لیے ہوا بالکل ختم ہو جائے تو کوئی جاندار زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہر جگہ ہر وقت موجود ہونے کے باوجود آج تک کسی نے ہوا کو نہیں دیکھا۔ اس کی شکل و صورت، اس کا رنگ و روپ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیسا ہے، اور نہ اشارہ کر کے کوئی بتا سکتا ہے کہ ہوا یہاں موجود ہے اور یہاں موجود نہیں ہے۔ جب ہوا مخلوق ہو کر دکھائی نہ دینے کے باوجود ہر جگہ موجود ہو سکتی ہیں تو خدا کی ذات دکھائی نہ دینے کے باوجود کیوں ہر جگہ موجود نہیں ہو سکتی؟ سامعین محترم، مختصر یہ کہ بیان کردہ چیزوں کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا مگر پھر بھی ساری دنیا اس کو موجود ماننے کے لیے تیار ہے اور بغیر کسی دلیل کے مان رہی ہے، مگر اللہ ہی بہتر جانے کہ ان کو اللہ تعالیٰ بن دیکھے ماننے میں کیا دقت نظر آ رہی ہے۔ محترم سامعین، سنڈے ٹائمز لندن کے شمارہ 4 ستمبر 1977 میں کائنات سے متعلق ایک مضمون چھپا
چھپا تھا جس کے چند الفاظ یوں تھے: اس وقت بھی سائنس نے اس کائنات کی دریافت کی ہے، اس کی روح سے بھی کائنات میں وحدت ہے، ایسی کائنات میں صرف توحید کا تصور فٹ بیٹھتا ہے، شرک کا تصور کائنات کے ساتھ ہم آئیں گے نہیں۔ محترم سامعین، قرآن کریم میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں: الذی خلق سبع سماوات طباقا ما ترى فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ جس نے بنائے 7 آسمان تہ بتہ، کیا دیکھتا ہے تو رحمان کے بنانے میں کچھ فرق؟ پھر دوبارہ نگاہ کر، کہیں نظر آتی ہے تجھ کو دراڑ؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ پھر لٹا کر نگاہ کر، دو بار لوٹ آئے گی تیرے پاس تیری نگاہ رت ہو کر، تھک کر۔ محترم سامعین، یہ کائنات ایک مکمل ضابطہ حیات کے ساتھ بندھی ہوئی ہے، اس کی وسعت اور عظمت کا کیا کہنا۔ سائنسی نظریے کے مطابق ہمارے اس خطے زمین سے ہمارا سورج 3 لاکھ گنا بڑا ہے۔ ہمارے نظام شمسی کا دور افتادہ سیارہ پنیچوں ہماری زمین سے 8 ارب کلومیٹر دور ہے، جبکہ سورج سے اس کا فاصلہ 2 خرب 79 ارب 50 کروڑ میل دور ہے۔ ہمارا نظام شمسی جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بقیہ کہکشاں کا ایک معمولی سا جز ہے۔ تحقیق سے جو بات سامنے آئی ہے وہ یہ کہ ہمارے اس نظام شمسی کے علاوہ تقریباً اس جیسے دیگر 20 لاکھ کہکشائیں ہیں۔ ہم سے اس وقت قریب ترین ستارے کا فاصلہ جو آلات کی روح سے دریافت کیا گیا، اس کی روشنی کو ہماری زمین تک پہنچنے میں 10 کروڑ سال لگ جاتے ہیں۔ یہ سارے کا سارا نظام و دیگر لامتناہی وسعت میں پھیلی ہوئی کائنات ایک ہی نظام میں جڑی ہوئی ہے اور اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ وہ ایک مالک کے پیدا کردہ ہے۔ اس نظام کی مکمل ہم آہنگی کا ایک اور بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے، وہ یہ کہ 11 اکتوبر 1998 کو امریکہ نے نظام شمسی کے دور افتادہ خطوں کے دریافت کی خاطر پائنیئر پھر وائجر کا سلسلہ شروع کیا۔ وائجر اول 1974 میں فضا میں بھیجا گیا اور پھر وائجر دوسری مرتبہ 20 اگست 1977 کو فضا میں چھوڑا گیا، جو جولائی 1969 مشتری کے پاس سے گزر گیا تھا۔ 24 جنوری 1986 کو وائجر 11 بروز جمعہ یورینس تک جا پہنچا۔ وائجر جس کی بیرونی سطح پر طاقتور کیمرے اور دیگر حساس آلات لگے ہوئے تھے، اپنے پیغامات کمپیوٹر کے ذریعے عام فہم زبان میں تبدیل کر کے کیلیفورنیا کے زمینی اسٹیشن کو بھیجتا رہا۔ وائجر کی رفتار 60,000 میل فی گھنٹہ تھی، جو 24 اگست 1999 کو ہمارے نظام شمسی کے دور افتادہ سیارے تک جا پہنچا، جو ہماری زمین سے 8 ارب کلومیٹر دور ہے، جسے وائجر 11 نے تقریباً 20 سال میں طے کیا۔ محترم سامعین، یہاں جو بات بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ وائجر جو دوسری بار بھیجا گیا، جب وہاں سے تصویریں کیلیفورنیا کے زمینی اسٹیشن کو بھیجتا ہے تو وہ کل 4 گھنٹے میں چھوٹے چھوٹے چھہابوں اور سیاروں سے بچتے بچاتے موصول ہوتی رہی۔ پس اگر یہ نظام ایک ہی طاقت اور قدرت کا تخلیق شدہ نہ ہوتا تو یہ پیغامات 4 گھنٹے میں 8 ارب کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے ہم تک ہرگز نہ پہنچتے، بلکہ دوسرے لفظوں میں اگر یہ کائنات ایک ہی وقت میں ایک ہی ہستی کے پیدا شدہ نہ ہوتی اور ایک ہی ہستی کا اس نظام پر عمل دخل نہ ہوتا تو یقیناً ان پیغامات کی وصولی میں جگہ جگہ رکاوٹیں پیش آتی اور اسی طرح ہمیں ہر خطے کے نظام کے لیے ایک علیحدہ ٹیکنالوجی کی ضرورت ہوتی، جہاں ہم ان پیغامات کو ایک خطے سے چھڑا کر دوسرے خطے میں منتقل کرتے ہیں۔ لیکن سامعین محترم، ہم دیکھ رہے ہیں جو اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اس کائنات پر فرمان راوی صرف ایک ہی ہستی کر رہی ہے، جس نے اس پورے نظام کو ایک وحدت میں جکڑ رکھا ہے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ یہ پھیلی ہوئی کائنات اور اس میں گردش کرنے والے سیارے، سیارچے، چاند، سورج، زمین و آسمان واقعی کروڑوں سالوں کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں ایک دھواں یا گیس کی ترقی یافتہ شکل میں مرتب ہو کر ہماری زیست و حیست کا سامان بن گئے ہیں، یا اسلامی نقطۂ نظر سے بیک وقت ایک خالق نے انہیں شعوری انداز
انداز میں پیدا کر کے ایک خاص نظام کار پر لگا دیا۔ محترم سامعین، کل تک کائنات سے متعلق سائنسدانوں اور فلاسفروں کا خیال تھا کہ شروع میں جب کچھ نہ تھا تو فضا میں ایک پھیلی ہوئی سیال گیس یا دھواں موجود تھا جو کسی بڑے دھماکے سے فضا میں بکھر گیا اور پھر کروڑوں اربوں سالوں کے ارتقائی عمل کے نتیجے میں مختلف سیارے، سیارچے، ستارے وجود میں آئے۔ لیکن آج کی تحقیقات اس نظریے کی نفی کرتی ہیں اور یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ یہ کائنات، یہ چاند، ستارے، یہ زمین و آسمان سب کے سب بیک وقت پیدا ہوئے ہیں۔ محترم سامعین، اس ویڈیو کا بقیہ حصہ آپ اگلی ویڈیو میں ملاحظہ فرما سکیں گے۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک کریں اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔